اگر سورہ رحمان کی وہ آیت جسے ملحدین یعنی ایتھیسٹ ایک واضح سائنسی غلطی قرار دیتے ہیں وہ اصل میں قرآن کریم کا ایک حیران کن معجزہ ہو تو آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو حقیقت کے بارے میں آپ کی سوچ کے تمام زاویے بدل دے گا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے ہمارے اپنے نظام شمسی کے سیارے مرکری اور گہری خلا کی تاریکیوں میں چھپے سیارے کیپلر 16b نے جدید سائنس کو قرآن کریم کے اس معجزے کی اصل حقیقت سکھائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسانی شعور کے آغاز سے ہی ہر تہذیب، ہر سلطنت اور ہر فلسفی نے حقیقت کے بارے میں اپنی سمجھ کی بنیاد ایک ناقابل تردید سچائی پر رکھی ہے۔ آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھر آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، ایک طلوع ایک غروب۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب کے وسط سے ایک ایسی کتاب منظر عام پر آئی جس نے اس اکلوتے نظریے کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ایک ایسا غیر معمولی دعویٰ کیا جو بظاہر انسانی آنکھ کے مشاہدے کے بالکل خلاف تھا، اور جس نے ابتدائی مفکرین کو گہری حیرت اور غور و فکر میں ڈال دیا۔ قرآن کریم نے صرف ایک مشرق اور ایک مغرب کی بات نہیں کی، اس نے دو کا ذکر کیا اور پھر دو سے زیادہ کا ذکر کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ معارج میں کہا رب المشارق و رب المغارب، تمام مشرقوں کا رب اور تمام مغربوں کا رب۔ ایک سورج، ایک زمین، ایک انسان، اور یہ کتاب کہتی ہے دو بھی اور دو سے زیادہ بھی، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب۔ ایک ہی چمکتے سورج کے نیچے بسنے والے لوگوں پر نازل ہونے والی کتاب ایک سے زیادہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی بات کیوں کرے گی؟ کیا یہ محض ایک شاعرانہ استعارہ تھا، ایک جغرافیائی پہیلی تھی، یا پھر یہ ایک انتہائی نپی تلی نشانی تھی جو ایک ایسی کائناتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے انسانی سائنس نے صدیوں بعد جا کر دریافت کرنا تھا؟ برسوں سے ملحدین یعنی ایتھیسٹ قرآن مجید پر یہ بڑا اعتراض سورہ رحمان کی آیت پر کرتے تھے۔ یہ آیت ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ کے نزدیک یہ اعتراض بظاہر بڑا سادہ، منطقی اور ناقابل تردید ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی سورج ہے جو دن میں بالکل ایک بار مشرق سے نکلتا ہے اور ایک بار مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس لیے ان کے دعوے کے مطابق دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ایک کھلی سائنسی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ نام نہاد غلطی سرے سے کوئی غلطی ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر 7ویں صدی کے صحرا سے اٹھنے والی یہ آواز کوئی خامی نہیں بلکہ ایک کائناتی نشانی ہو، ایک کاسمک فنگر پرنٹ ہو، ایک میریکل ہو، ایک معجزہ ہو، ایک ایسی گہری ایسٹرو فزیکل ریالٹی جسے جدید سائنس کی عقل نے بس ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ آج ہم عربی زبان کی قدیم جڑوں سے لے کر گہری خلا کے حیرت انگیز آربیٹل میکینکس تک کا سفر کریں گے تاکہ اس ایک سوال کا جواب تلاش کر سکیں۔ سائنسی لحاظ سے ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو مشرق یا دو مغرب؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کے بے عیب سٹائلومیٹری کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس میں ہر لفظ کو انتہائی درستگی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آئیے ان الفاظ کی جڑوں، ان کی روٹس کو دیکھتے ہیں۔ عربی میں مشرق کے لیے لفظ جو مشرق ہے وہ شرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چمکنا یا طلوع ہونا۔ یہ وہ صحیح مقام ہے اور وہ وقت ہے جب کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج۔ مغرب کے لیے لفظ مغرب جو غرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جانا یا غروب ہونا۔ یہ غروب ہونے کا بالکل درست مقام اور وقت ہے جو ہمارا سورج غروب ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کا ایک اور حسن ملاحظہ فرمائیے۔ اردو میں اور انگریزی میں
ہم صرف دو چیزیں جانتے ہیں، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ، یعنی یا سنگولر یا پلورل، یا واحد یا جمع۔ لیکن عربی زبان میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے۔ پہلا ہے واحد یعنی سنگولر، دوسرا ہے تثنیہ یعنی ڈوئل، بالکل دو، نہ ایک نہ تین، صرف اور صرف دو، اور تیسرا ہے جمع یعنی پلورل، تین یا اس سے زیادہ۔ جب کوئی عربی میں تثنیہ یعنی ڈوئل فارم استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر بالکل دو ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، بس دو، نہ کم نہ زیادہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم نے مشرق اور مغرب کے لیے کون کون سی فارمز استعمال کی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں واحد سنگولر کا صیغہ ہے، مشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہاں قرآن کریم بالکل ویسے بات کر رہا ہے جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب، سادہ اور واضح۔ لیکن دوسری جگہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں تثنیہ یوز ہوا ہے، ڈوئل، بالکل دو، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اب قرآن کریم بالکل دو کہہ رہا ہے، نہ ایک نہ بہت سارے، این دو۔ اور تیسری جگہ سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں جمع پلورل ہے، بہت سارے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی۔ اب تمام یعنی تین یا اس سے زیادہ کا صیغہ استعمال ہوا۔ ذرا رکے، یہ تین آیات ایک ہی کتاب میں ایک ہی ٹاپک پر تین مختلف گرامیٹیکل فارمز استعمال کر رہی ہے۔ ایتھیس کے مطابق یہ کانٹرڈکشن ہے۔ کیا یہ ایک کانٹرڈکشن ہے، یا یہ تینوں آیات تین مختلف اور بالکل درست پریسائز سائنسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پرانے لوگوں کے پاس ٹیلیسکوپ یا راکٹس تو نہیں تھے، لیکن ان کا مشاہدہ کمال کا تھا۔